सनम जावेद 9 मई को मॉल ऑफ लाहौर के बाहर खड़ी रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसके हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मुल्क की किसी चीज को तोड़ा जा सके या नुकसान पहुंचाया जाए। समझते हो कि आपने किसी को बोलने नहीं देना तो इमरान रियाज की तरह सबकी जुबानें काट दो, सारी हमारी भी जुबानें काट दो। शुरू में ये कहा गया था कि माफीनामा लिख दें, अभी छोड़ देंगे, तहरीक इस्तेकाम ज्वाइन कर लूं। उसका जवाब ये था कि ना मैंने एक पत्ता तोड़ा है, ना मैंने किसी को गाली दी है, ना मैंने किसी को मारा है, तो मैं किस बात की माफी लिख के दूं। 6 महीने 10 दिन से जेल के अंदर है। मकसद सिर्फ ये है कि उसको हर हालत में जेल में रखा जाए। ये हम मरियम के कहने पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सनम जावेद जो इस वक्त जो है वो मुल्क की हीरो बनी हुई हैं और उनका मामला जो है वो ज़ेर बहस रहता है हमेशा ही सोशल मीडिया पे। कभी उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कभी उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, कभी फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कभी फिर रिलीज़ कर लिया जाता है। अब वो छठी मरतबा जो है वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं और उनके वाले साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम तर मामलात को भी देख रहे हैं और अपनी बेटी के हौसले कितने बुलंद देखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वहाब, आप खैरियत से हो? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आपसे अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी जो कि सिनफ़ नाजुक से सिनफ़ आहन तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, कौम की बहादुर बेटी, ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से हो गई? अब वो छठी मरतबा जो है वो अरेस्ट हो चुकी हैं। ये अल्लाह का उस पर एहसान है कि वो अभी तक अल्लाह के करम से डटी हुई है और मैं जो सनम है वो मेरी प्राउड बेटी है। जब उसकी चौथी मुकदमे में ज़मानत हुई और उस वक़्त तक आईजी 2 दफ़ा रिटन हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे चुका है। पहले उसने स्टेटमेंट दी कि उसके सनम पे 109 और 96 के अलावा और कोई केस नहीं है। फिर हमने 109 में उसकी बेल करवा रखी थी, हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया था। फिर हमने बाउंड दे के उसको रिलीज़ करवाया, उन्होंने फिर पकड़ लिया। हम लोगों ने जाके एटीसी में कहा कि जी ये हाई कोर्ट में कह चुके हैं कि इसके बाद इस पर कोई मुकदमा नहीं है, तो काइंडली आप इसकी हाई कोर्ट में दिए हुए स्टेटमेंट की जो आईजी का स्टेटमेंट है, जिसको एआईजी लीगल ने ऑन बिहाफ ऑफ आईजी सबमिट किया है, इसको हाई कोर्ट के लेवल पर अगर कोई भी ज़िम्मेदार अफसर झूठ बोल रहा है या गलत बयानी कर रहा है या वहाँ गलत मालूमात दे रहा है, तो उसके बाद उसको ये कोई हक़ नहीं है कि हमें किसी और मुकदमे में दाखिल करें। तो वो जो जज साहिबान हैं वो मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज हो जाता है, उनको पता है डिस्चार्ज हो गया और वो अदालत से बाहर नहीं सनम आ सकती क्योंकि पुलिस आके फिर खड़ी है उसे गिरफ़्तार करने के लिए। जज साहिबा को भी पता है कि गिरफ़्तार करने के लिए खड़ी है, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। और फिर जब वो कोर्ट से दोबारा गिरफ़्तार हो जाती है तो फिर उसको दूसरे मुकदमे में डिस्चार्ज करने की जगह रिमांड पे भेज दिया जाता है। ये उसका छठा या 7वां फ़िज़िकल रिमांड है। वो 6 महीने 10 दिन से जेल के अंदर है। अब जो उस पर मुकदमा 410 डाला है वो 14 मार्च 2023 का है, जबकि सनम 10 मई 2023 से ऑनवर्ड 2 डे उनकी कस्टडी में थी और 19 अक्टूबर को आईजी हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे रहा है कि सनम के ऊपर 109 और 96 के अलावा कोई मुकदमा नहीं है। तो फिर ये 410 कैसे वो जाली ज़िमनी बनाते हैं, जिसको उन्होंने पकड़ना होता है वो कहते हैं जी हमने फ़लाँ बंदे को पकड़ा था, उसने बताया था ना। सनम के जो अभी मुकदमा हुआ है उनके ऊपर, उस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में थी जी, 6 महीने 10 दिन से कस्टडी में है ना। अब आप देखें कि सनम की वो जो CRP है, उसके मोबाइल की रिपोर्टिंग है, उसके मुताबिक वो उस दिन जिस दिन ये 9 मई होता है वो मॉल ऑफ लाहौर में है, यानी उसके सामने खड़ी है और लोग अंदर जा रहे हैं और वो उनको अपने ऑडियो में कह रही है कि ये पता नहीं कौन लोग हैं जो ये जना उसके अंदर घुस रहे हैं, इनका PTI से ताल्लुक़ नहीं है, इनको रोको। मैंने तो इनको आवाज़ें दे के कहा है कि वहाँ ना जाओ, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे किसी की, मैं तो पीछे जा रही हूँ। ये उसकी ऑडियो मौजूद है रिकॉर्ड पर, लेकिन उसके बावजूद। और फिर वो जब हंगामा राई हो जाती है तो वो अंदर जाके मॉल ऑफ लाहौर में बैठ जाती है और अपने खामद को टेलीफोन करती है कि यहाँ पर हंगामा हो गया, मुझे आके लेके जाओ। वो बेचारा 3-3.5 घंटे की एफर्ट्स के बाद वहाँ पहुँचता है और वो किसी से मोटरसाइकिल लेके उसको वहाँ से निकाल के लाता है। अब वो सारा वक्त वहाँ रही
اب اس کے بعد اس کو انہوں نے ایک دوسرے مقدمے میں ڈال دیا جو راحت بیکری کا تھا، پھر اس کو عسکری ٹاور میں ڈال دیا، پھر وہ بگوڑے کے گھر کے اوپر جو پی ٹی آئی والوں نے پرابلم کیا تھا اس میں ڈال دیا، اب اٹھایا مغل پورے کے تھانے میں ڈال دیا، عجیب اس کو بنا دیا ہے، رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو ہر حالت میں جیل میں رکھا جائے۔ اب 410 نمبر مقدمے میں اس کو 4 دن تک بغیر کسی قانونی جواز کے کسٹڈی میں رکھا، پھر اسے کورٹ میں پیش کر دیا گیا ڈیوٹی جج کے پاس۔ ڈیوٹی جج سے کہا گیا کہ جی ہم نے اس کا فوٹوگرافیکل ٹیسٹ کرانا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں یہ بی بی بول رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بول رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پولیس والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو مار رہے ہیں، ان کے اوپر آنسو گیس پھینک رہے ہیں، انہوں نے موٹی وردیاں پہنی ہوئی ہیں، ہوا کا رخ اسی طرف ہے، پی ٹی آئی کے لوگ وہی پتھر جو یہ اٹھا کے ان کو مار رہے ہیں، یہ اٹھا کے ان کو مار رہے ہیں، میں رپورٹنگ کر رہی ہوں، میرا کام ہے، میں یوٹیوبر ہوں، میں نے وہ اپنی ویڈیو کا خود اعتراف کر چکی کرتی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے کیا ہے سارا، میں بتا رہی ہوں کہ یہ میری ویڈیو، کہتی نہیں جی ہم نے فوٹوگرافیکل ٹیسٹ کرانا ہے۔ ڈیوٹی جج صاحب پوچھ رہے تھے آئی او سے کہ یار تم لوگ کہیں، ان کے یہ الفاظ تھے کہ بھائی تم کہیں سٹاپ بھی لگاؤ گے یا اسی طرح پکڑ پکڑ کے بار بار لیتے آؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ مجھے ابھی چھوڑ دیں گے اگر میں ان کے کہنے پر تحریک استحکام جوائن کر لوں، تو میں ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر میں باہر آئی تو میں باہر آ کے جس پارٹی کی وجہ سے انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا ہوا ہے میں وہی پارٹی جوائن کروں گا، مطلب میں پی ٹی آئی جوائن کروں گا۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ 9 مئی کے واقعے کو آپ مذمت کرتے ہیں، بالکل، اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہم نے دیکھیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتی رہیں جس میں بڑی نازیبا زبان استعمال کی گئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس نے بھی نازیبا زبان استعمال کی، کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی دوسرے کو اس طرح برے الفاظ میں یاد کرنے کا۔ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی ہسٹری کا بڑا ثانیہ ہے۔ ہمارے ساتھ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ معافی نامہ لکھ دیں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہ میں نے ایک پتا توڑا ہے، نہ میں نے کسی کو گالی دی ہے، نہ میں نے کسی کو مارا ہے، تو میں کس بات کی معافی لکھ کے دوں؟ بس وہ شروع کی وہ ضد جو ہے، اور پھر اس میں جو اس کو غیر قانونی طور پہ ہراسمنٹ میں رکھتے، زیر حراست رکھا گیا چونکہ میں ادھر اس کے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا جس کے بعد اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہم مریم کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اب وہ اس انسیڈنٹ گراؤنڈ کی وجہ سے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ وہ باہر آ کے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتائے گی کہ یہ جو عورت ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک اچھی عورت کہا جائے، تو اس لیے میں اب پاکستان کی عورتوں کا مزید جو یہ ہے ان کو وکٹمائز نہیں ہونے دوں گی، میں اب لوگوں کے حقوق کے لیے بات کروں گی۔ میری زبان آزاد ہے، میری روح آزاد ہے، میں آزاد ملک میں پیدا ہوئی ہوں، میری رائے ہے، میری سوچ ہے، یہ میری اس نے تو یہ کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے کسی کو بولنے نہیں دینا تو عمران ریاض کی طرح سب کی زبانیں کاٹ دو، ساری ہماری بھی زبانیں کاٹ دو، گونگی بہری قوم رکھ لو، لیکن وہ قوم جو گونگی بہری ہوگی اس کو نہ آپ سے نفرت کا اظہار کرنے کا طریقہ آتا ہوگا اور نہ آپ سے محبت کے اظہار کا طریقہ آتا ہوگا، تو جب وہ آپ زبانیں کاٹو گے تو وہ آپ سے صرف نفرت کا اظہار کریں گی جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی جو صورتحال ہے ابھی تو اس طرح سے ہیں کہ وہ ایک قوم کی ہیرو بیٹی بن چکی ہیں، قوم کی ہیروئن بن چکی ہیں، سادہ زندگی میں صنم جاوید کیسے؟ صنم جاوید بہت ہی خوش مزاج، بہت زیادہ خوش رہنے والی، اپنی زندگی کو پرفیکٹلی انجوائے کرنے والی۔ اس کا خامن جو ہے ظاہر ہے وہ ویل ارننگ پرسن تھا اور وہ ایک پروفیسر ہے اور ایک بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایز اے پروفیسر پڑھاتا ہے اور پارٹ ٹائم لیکچر بھی دیتا ہے دوسرے بڑے اسکول، جہاں پہ وزیر اعظم صاحب 50 منٹ لیٹ پہنچے تھے تو انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ تو ان کی ایک اچھی زندگی، ایک بہترین فیملی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا، صبح کہیں باہر ناشتہ کرنا اپنی دوستوں کے ساتھ، رات کو کسی کے ساتھ ڈنر پہ جانا اپنے خامن کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ، کبھی ان کو اپنے گھر بلانا، کبھی ان کے گھر خود چلے جانا، ایک بڑی خوش مزاج سی، بڑی پرسکون سی زندگی گزار رہی تھی اور اپنے بچوں کو
وہ اپنی اور یہ جو مروا ہے اس کی تینوں کی وہ جو لک آفٹر ہے وہ صنم کرتی ہے. ان کی ہر طرح کا ناز نخرا اٹھانا, اس کا خامد اس سے بے پناہ پیار کرتا ہے. بینگ اے فادر, آپ جب صنم سے بھی ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے, ناز نخروں سے پلی ہوئی بیٹی اب اتنی تکلیف میں ہے, تو کیا فیل کر رہے ہوتے اس وقت, کیا تاثرات؟ میرے لیے وہ جو اس کے پہلے 15-20 دن تھے جس میں اس کو آئی ڈی پریڈ کے طور پہ, آئی ڈی پریڈ کے نام پر تقریباً 1 مہینہ ہم لوگوں سے ملنے نہیں دیا گیا. ان دنوں میں مئی کی گرمی اور شدید گرمی تھی. صنم اپنے کالج اور یونیورسٹی سے جب باہر نکلتی تھی, گاڑی میں بیٹھتی تھی, تو وہ گھر میسیج کرتی تھی, پیغام دیتی تھی, ماما میں گھر آ رہی ہوں, میرے کمرے کا اے سی چلا دو. اس نے اپنی انیشیل لائف اور اپنی شادی شدہ لائف میں کبھی بھی میرا خیال میں 22-23 سے زیادہ ٹیمپریچر میں وقت نہیں گزارا تھا. اور وہ گرمیاں تھیں اور وہ آدھے سر درد کی مریضہ ہے. پہلے 1 مہینے کے بعد ہوئی ملاقات ہوئی تو ہم لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے. ظاہر ہے بہت لاڈلی پیاری بیٹی ہے میری وہ. تو میں نے اسے پوچھا, صنم آپ کا کیسے؟ پاپا, وہ مجھے الٹا کہتی, پاپا اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, انہیں کرنے دے جو کرتے ہیں. تو میں نے کہا تیرے سر درد کا کیا حال ہے؟ کہتی پاپا مجھے تو اس دن کے بعد سر درد ہی نہیں ہوا. میں کیا وہ کیوں؟ میں کہ تم 48 ٹیمپریچر میں ہو اور تمہیں میڈیسن چاہیے. اس نے پہلے 1 مہینے میں ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا, اور وہ بڑی سٹرونگ ول ہے اس کی. اور اس کے بعد اب وہ یہ ہے کہ اب وہ ہمارا مذاق اڑاتی ہے, پاپا میں نے 48 ٹیمپریچر میں وقت گزار لیا, اب تو موسم اچھا ہو گیا, ان کو کہیں جتنے مقدمے اور بنانے ہیں ایک ہی دفعہ بنا لیں. آخر میں مجھے بتائیے گا کہ ابھی یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کی پیش رفت کیا ہے, آگے کیا ہوگا, کون سے معاملات کہاں تک پہنچے؟ دیکھیے جی, میں جو بھی ارباب اختیار ہے, اسپیشلی آئی جی پنجاب جو ہیں, میرا ان سے مطالبہ ہے, ناٹ اے ریکویسٹ, یہ میرا رائٹ ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا اس کو آنر کریں اور ہمیں ناجائز مقدمات میں انوالو نہ کریں. صنم جاوید 9 مئی کو لاہور, مال آف لاہور کے باہر کھڑی ریکارڈنگ کر رہی تھی. اس کے ہاتھ میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ملک کی کسی چیز کو توڑا جا سکے یا نقصان پہنچایا جائے. اور عدالتوں سے مجھے امید ہے کہ بے شک ڈیلے ہوگا لیکن انشاءاللہ انصاف ہوگا, اور مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے. ہم لوگ قطعی طور پہ نا امید نہیں ہیں. اگر ہم لوگ نا امید ہو گئے تو اس ملک میں جو بھی پرابلم چل رہی ہیں وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوں گی. ہم نے اس ملک کے نظام میں جو بھی کمزوریاں ہیں اس کو اوور کم کرنا ہے, اور اس کے لیے کسی نہ کسی نے اسٹرگل کرنی ہے. صنم کر رہی ہے. اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر اور امپارشل, مطلب شرط امپارشل ہونا بھی ہے. یہ نہیں ہے فری اینڈ فیئر, وہ آپ کہہ دو گے فری اینڈ فیئر ہے, آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں, کسی کو کچھ نہ کرنے دیں, لوگوں کو اپنا اظہار رائے کا حق دیں, وہ اپنا حق استعمال کریں. اگلے 4-5 الیکشن میں پاکستان سارے پرابلم سے نکل جائے گا. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ صنم جاوید صاحب کے والد صاحب موجود تھے جو کہ اس تمام تر کیس کو دیکھ رہے ہیں, اور آج بھی وہ اپنی بیٹی پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ صنم جاوید میری بیٹی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے بھی دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.